کچھ چیزیں تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوتی، اس لیے اللہ انہیں تم سے دور کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو بہتر نہیں بنا سکتا، بلکہ کبھی کبھار تم اس چیز کی تمنا کر بیٹھتے ہو جو کسی اور کا نصیب ہوتی ہے، جس کا تمہارے پاس رہنا صرف تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تمہیں مستقل اذیت سے بچانے کے لیے عارضی تکلیف دیتا ہے، اور پھر اللہ سکون دے دیتا ہے۔ آنسو تھم جاتے ہیں، دل حقیقت کو قبول کر لیتا ہے، تڑپ کم ہو جاتی ہے۔ ان چیزوں کو ہم اپنی زبان سے الوداع کہتے ہیں جن کو کبھی کھونے سے بھی ڈرتے تھے۔ جب کوئی چیز اللہ آپ سے دور کر دے تو اس کے بغیر رہنے کی ہمت بھی وہی عطا کرتا ہے، اور خوش رہنا بھی سکھا دیتا ہے، ورنہ ہم ناچیز کچھ نہیں کر سکتے۔ اکثر لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم نے سجدوں میں بھی دعا مانگی، نماز بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھ کر دیکھی، لیکن ہماری دلی حاجات پوری نہیں ہوتی۔ تو سنو، اگر تمہیں کوئی پسندیدہ چیز لاکھوں تدبیروں کے بعد بھی حاصل نہیں ہو رہی، اور تم چاہتے ہو کہ من پسند عطاؤں کا ظہور دگنی رفتار سے تم تک پہنچے، تو تم آج ان 4 چیزوں کو سمجھ لو، جس کی وضاحت تو خود اللہ قرآن میں کرتا ہے۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، اور اللہ وہی ہے جس نے سورج کو سراپا روشنی بنایا اور چاند کو سراپا نور، اور اس کے سفر کے لیے منزلیں مقرر کر دیں تاکہ تم برسوں کی گنتی اور مہینوں کا حساب معلوم کر سکو۔ اللہ نے یہ سب کچھ بغیر کسی صحیح مقصد کے پیدا نہیں کر دیا۔ وہ یہ نشانیاں لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے جو سمجھ رکھتے ہیں۔ اور جانتے ہو، 4 چیزیں ایسی ہیں جو پسندیدہ چیز کو پانے کے لیے دعا اور تہجد سے بھی زیادہ دگنی رفتار سے ملتی ہیں، جس میں پہلی اور خاص چیز تو یہ ہے کہ جس دل کو یہ خوف لاحق ہو جاتا ہے نا کہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، تو اس کی نعمت اس سے کبھی نہیں چھینتی بلکہ اسے واپس کر دی جاتی ہے۔ یاد رکھنا، جس انسان سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے نا تو اس سے خیر کی توفیق چھین لیتا ہے، اس کا دل ظلمتوں میں ڈوب جاتا ہے، وہ لوگوں کے لیے دل میں برائی رکھنے لگتا ہے۔ تو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے بگڑے کام سنور جائیں تو تم اللہ کو کبھی ناراض نہ کرنا۔ ایک حدیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا خدا کے نزدیک ایک ایسا درجہ ہے جسے وہ صرف ایک عمل کے ذریعے ہی حاصل کر سکتا ہے، اور وہ ہے اس کی آزمائش۔ اور جو انسان اپنی آزمائش میں شکوے شکایتیں نہیں کرتا اور اسے صبر سے گزارتا ہے، تو وہ اس آزمائش کے ذریعے بڑی دگنی رفتار سے اجر پا لیتا ہے۔ جانتے ہو، پسندیدہ عطائیں حاصل کرنے کا دوسرا عمل استغفار ہے۔ استغفار اللہ کا وہ محبوب ترین کلمہ ہے جو رحمت کی پرجوش عطاؤں کو بڑی تیز رفتاری سے تم تک پہنچاتا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے، اور میں اپنے آپ کو پاک صاف نہیں کہتا، کیونکہ نفس امارہ انسان کو برائی ہی سکھاتا ہے، مگر یہ کہ میرا پروردگار رحم فرمائے۔ بے شک میرا پروردگار بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابلیس نے اپنے چیلوں سے پوچھا کہ تم انسان کو کس طرح گمراہ کرتے ہو؟ تو شیطان بولے، ہم مختلف طریقوں سے
انسان کو گمراہ کرتے ہیں۔ ابلیس نے اپنے چیلوں سے پوچھا کہ کیا انسانوں کو تم نے استغفار کے بارے میں گمراہ کیا ہے؟ تو شیطانوں نے جواب دیا کہ استغفار تو اللہ کا وہ طاقتور عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس پر ہمارا کوئی زور یا کوئی طاقت کام نہیں آ سکتی۔ تو ابلیس نے ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں لوگوں میں ایسی چیز پھیلا دوں گا جس پر انسان کو استغفار کرنے کی نوبت تک نہ آئے۔ امام فرماتے ہیں کہ اس شیطان نے لوگوں کے درمیان تمناؤں اور خواہشات کو پوری طرح پھیلا دیا، جس میں مبتلا ہو کر انسان ایک دلدل میں ڈوب جاتا ہے، اور جو خواہشات کی لت میں اپنے گناہوں سے توبہ تک نہیں کر پاتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک شیطان نے اللہ سے کہا ہے کہ اے میرے رب، تیری عزت و جلال کی قسم، میں تا قیامت تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے جلال کی قسم، میری عزت کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے میں ان کو بخشتا رہوں گا۔ ایک اور جگہ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے استغفار کو لازم پکڑا تو اللہ تعالیٰ اسے ہر غم اور پریشانی سے نجات دے گا اور ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دے گا۔ جان رکھو، استغفار وہ طاقتور چیز ہے جو اللہ کی رحمت کی پرجوش عطاؤں کو بڑی تیز رفتاری سے تم تک پہنچاتا ہے۔ جانتے ہو، من پسند چیز پانے کی تیسری علامت یہ بھی ہے کہ جس دل میں نرمی خلق خدا کے لیے پیدا ہو جائے اور اس کی زبان میں نرمی آنا شروع ہو جائے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ یاد رکھو، شکل کی خوبصورتی محض آنکھوں کو بھاتی ہے، جبکہ کردار کی خوبصورتی دلوں کو فتح کر لیتی ہے۔ تم اپنا کردار اتنا مضبوط اور ظرف اتنا وسیع رکھو کہ لوگ تم سے تعلق رکھنے میں فخر محسوس کریں۔ تمہارا کردار جتنا بلند ہوگا، اللہ تمہارا معیار بھی اتنا بلند کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 3 کام اللہ کو بے انتہا پسند ہیں: ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنا، نہ چاہتے ہوئے بھی کسی کو معاف کر دینا، اور کسی کے گناہ پر پردہ پوشی کرنا۔ یہ وہ اعلیٰ صفات ہیں جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اپنے اقتدار اعلیٰ سے تمہاری پسندیدہ چیزیں دگنی رفتار سے تم تک پہنچاتا ہے۔ جانتے ہو پسندیدہ عطائیں کن لوگوں کا مقدر بنتی ہیں کہ جب تم اپنی زندگی میں آئی کسی تکلیف اور دکھ پر اس کے ابتدائی مرحلے پر صبر کر لیتے ہو اور اس تکلیف پر شکوے کے بجائے تم اس وقت بھی چہرے پر مسکان رکھتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو، تو جان لو اللہ کے حیرت انگیز معجزات بھی تمہارا منتظر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود اس کا اشارہ دے رہا ہے، اور آپ ایسے صابرین کو خوشخبری سنا دیجیے کہ جن پر جب کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم تو اللہ کی ملک ہیں اور ہم سب اسی کے پاس جانے والے ہیں۔ ان لوگوں پر خاص رحمتیں بھی ان کے پروردگار کی طرف سے ہوں گی، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی رسائی ہوگی، اور یہی وہ 4 چیزیں ہیں جو تمہاری من پسند چیزوں کو بہت جلد تمہارے نصیب میں لکھوا دیتی ہیں۔ اور یاد رکھو، اس عارضی دنیا کی ہر چیز عارضی ہے، سب کو زوال ہے، بس لازوال تو صرف اللہ کی ذات ہے۔
تو پھر کیوں خود کو اتنا حقیر اور بے سہارا سمجھ لیتے ہو؟ کیا تمہیں اللہ کی محبت پر بھروسہ نہیں؟ تمہاری سانسیں، تمہارا وجود، سب کچھ اس کی امانت ہے۔ تم اپنے اوپر کوئی خراج تک نہ آنے دو۔ خود کی عزت کرو، خود سے محبت کرنا سیکھو۔ تم بہت قیمتی ہو، تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے، اور یقین کرو اس کی بنائی ہوئی کوئی چیز بھی بیکار نہیں ہوتی۔ اندھیرے اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے۔ انسان کو یہ بات تب سمجھ آتی ہے جب پہلی بار اس پر انکشاف ہوتا ہے کہ وہ واقعی اندھیروں میں تھا۔ اپنی ذات کا اندھیرا سب سے زیادہ تکلیف دیتا ہے۔ روشنی صرف وہی پا سکتا ہے جسے اللہ پاک چن لے، تھام لے۔ انہیں اندھیروں سے اللہ پاک خود نکالتے ہیں۔ جو اپنے نفس کے اندھیروں سے، اپنی ذات سے نکلنا ہی نہ چاہیں، انہیں ابدی اندھیروں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ دلوں کا ٹوٹنا کبھی بھی بے مقصد نہیں ہوتا۔ جس طرح اس دنیا میں ہر کام کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے، جس طرح قدرت کے کارخانے میں کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہے، اسی طرح تمہارا دل ٹوٹنا بھی بے مقصد نہیں ہے۔ یہ بتا رہا ہے کہ تمہیں اللہ کے پاس جانا ہے، تمہیں اسے واپس جڑوا کے آنا ہے، کیونکہ دل کا سکون صرف اللہ کی یاد اور ذکر سے جڑا ہے۔ دیکھو، جب اللہ اپنے کسی بندے سے کوئی شے لیتا ہے تو یا تو اس سے بڑھ کر بہترین شے عطا فرماتا ہے، یا اسی شے جو انتہائی خوبصورت طریقے سے واپس لوٹا دیتا ہے، جیسے انتہائی خوبصورت انداز میں لوٹایا تھا اس نے یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام کے پاس۔ اور پتہ ہے ساری دعا صبر اور توکل ہی کی تو تھی۔ یعقوب علیہ السلام نے اللہ سے امید لگائی اور اللہ نے ان کے لیے معجزہ کر دیا۔ تم بھی اس رب سے امید لگا کر تو دیکھو، یا تو بہتر لے کر تمہیں بہترین سے نواز دے گا، یا بہتر کو بہترین بنا کر بہت ہی خوبصورت انداز میں تمہارے پاس واپس لوٹ آئے گا۔ بہت مشکل لگتا ہے کبھی کبھی دل کو یہ یقین دلانا کہ وقت اچھا آئے گا، پھر یاد آتا ہے یوسف علیہ السلام بھی تو بچھڑ گئے تھے، کتنے آزمائشوں سے گزرے تھے۔ یعقوب علیہ السلام بھی تو روئے تھے، رو رو کے آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی۔ پھر اللہ نے یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر بنا کر بینائی دی، دل کی خوشی دی، انعام دیا۔ یقین رکھیں بس آپ کا رب بھی وہی ہے جو یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا رب ہے۔ اللہ سے بہتر انتخاب تمہارے لیے کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تمہیں بنانے والے سے بہتر کوئی بھی جان نہیں سکتا کہ تمہیں کب اور کس کی اور کتنی ضرورت ہے۔ تو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ اللہ بے خبر ہے تم سے، یہ اسے پتہ نہیں کہ تمہیں کیا چاہیے، کیونکہ تمہارے ذہن کا حصہ ہونے سے پہلے تمہاری حسرتیں اور خواہشات اللہ کے علم کا حصہ ہوتی ہیں، جو سب سے زیادہ حکمت والا ہے۔ دیکھو، اگر آج ہماری کچھ دعائیں ادھوری نہیں رہتی تو شاید ہمارے پاس یہ سب نہ ہوتا جو آج ہے۔ اب جب ساری حقیقتیں ہمیں سمجھ آ گئی ہیں تو ہمیں اپنی ان لا حاصل دعاؤں کا سوچ کر خوف آتا ہے کہ تب وہ پوری ہو گئی ہوتی تو آج ہماری زندگی کیا ہوتی، کیونکہ جو آج ہمارے پاس ہے وہ ہمارے مانگے ہوئے سے بہت بہتر ہے، اور ہمیں ہمیشہ سے یہی چاہیے تھا۔ بس تب ہم یہ بات جانتے نہیں تھے، مگر میرا اللہ جانتا تھا، اور اس نے ہمیں وہی دیا جس کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ پھر وہ بھلے وہ چیز ہمیں شروع میں بری لگتی تھی، لیکن اب ہم ان کے ساتھ بہت خوش ہیں، اور ہمیں اب سمجھ آیا کہ اللہ سے بہتر کوئی اور کر نہیں سکتا۔
اس کا انتخاب ہمارے انتخاب سے بہت بہتر ہے۔ دل سے اللہ کا ہر فیصلہ تسلیم کرنا ہے۔ اللہ کا ہر فیصلہ خیر اور حکمت سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ ہم نے اللہ کی رضا خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دل کی خوشی سے اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہنا ہے انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی آزمائشوں کے مقابلے میں اجر بھی بڑا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو پسند کرتا ہے تو اسے کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے، چنانچہ جو اللہ کی تقدیر پر راضی رہا اسے اللہ کی رضا مل جاتی ہے، اور جو اللہ کے فیصلے پر ناراض ہوا اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ جب اللہ نے خود قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ مجھ سے مانگو، تو پھر انسان کیوں مایوس ہوتا ہے؟ پھر بھی انسان اللہ کو چھوڑ کر انسانوں سے کیوں امید لگاتا ہے؟ جب تک اللہ نہ چاہے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، اور جب اللہ راضی ہو جائے تو پھر کچھ لا حاصل نہیں رہ سکتا۔ اس لیے دعا یقین سے مانگو، اور پھر صبر کرو کہ تم نے مالک کائنات سے مانگا ہے، جس کے پاس تمہیں دینے کے لیے وسیع خزانے ہیں۔ وہ تو بس تمہاری پکار کا منتظر رہتا ہے۔ دنیا تمہارے بارے میں کیا بولتی ہے، دنیا تمہیں کس نظر سے دیکھتی ہے، اس کی پرواہ کرنا چھوڑ دو اور ان کی باتوں پر صبر کرو، اور بس اپنے رب کو راضی رکھو۔ صرف اللہ ہی ہے جس کو ہمیں جواب دینا ہے، اس لیے اس وقتی دنیا کے چکر میں ٹکے ٹکے کے لوگوں کی باتیں دل پر لے کر خود کو خوار مت کرو، بس اپنے اللہ سے یاری لگاؤ، پھر دیکھنا اللہ تمہاری کس طرح لاج رکھتا ہے۔ آپ کا رب آپ سے بہت محبت کرتا ہے، لوگوں کی خاطر اس کو ناراض نہ کیا کریں۔ آپ اس کی ایک مان کر دیکھیں، وہ آپ کے لیے کیسے کیسے راستے بناتا ہے، جبکہ لوگوں کی خواہشات کا پیالہ کبھی نہیں بھرنا۔ آپ ان کے لیے کچھ بھی کر لیں، نظر ان کو وہی آنا ہے جو آپ ان کے لیے نہیں کر پائے۔ زندگی کو اللہ کی حدود میں رہ کر گزاریں، آپ کی زندگی بہت خوبصورت ہو جائے گی۔ اللہ کے لیے کچھ چھوڑ کر تو دیکھیں، اور پھر صبر کریں، وہ آپ کے صبر کے بدلے میں آپ کو بہت سارے انعام سے نوازے گا۔ یہ دنیا بھی دھوکہ ہے اور یہاں کے لوگ بھی، آپ کا کوئی بھی ہمیشہ ساتھ نہیں دے گا۔ خود کی قدر کریں، خود کو جہنم سے بچائیں، لوگوں کی خاطر رب کے احکامات سے منہ نہ موڑیں۔ کبھی کبھی انسان کا دل کسی چیز کے لیے بہت تڑپتا ہے، اتنا کہ اس کے لیے صبر کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان ہر روز اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہر اس لمحے دعا کرنے کی کوشش کرتا ہے جو لمحہ دعا کے لیے افضل ہے، اور اس کی آنکھیں اپنی مانگی گئی دعا کے قبول ہونے کے انتظار میں ہر روز ادھر ادھر تکتی رہتی ہیں، اور یہ تو بھول ہی جاتی ہیں کہ اللہ نے ہر چیز کو عطا کرنے کا ایک مخصوص اور بہترین وقت مقرر کر رکھا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں کسی چیز کو حاصل کرنے کی اتنی چاہت ہے تو اس چاہت کرنے والے دل کا مالک کون ہے؟ یہ چاہت بھی تو اسی رب نے دل میں ڈالی ہے تاکہ تم اس کے لیے دعا کر سکو، اور وہ تمہاری خواہش کو بہترین کر کے تمہیں عطا کر سکے۔ اور وہ تو خواہش ہی دل میں تب ڈالتا ہے جب وہ تمہارے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ دعا تو بس ہمارے درجات بلند کرنے کا ایک ذریعہ ہے، کیونکہ اللہ جب بہتر نہیں دیتا تو بہترین سے نوازتا ہے۔ زندگی میں مشکلات کے اندھیرے جب ہم پر چھا جائیں اور امید کی کرن نظر نہ آئے
تو اپنا محاسبہ کریں کہ میرا رب مجھے کیا سکھانا چاہتا ہے۔ ہماری زندگی میں کبھی دن کی روشنی ہوتی ہے اور کبھی رات کا اندھیرا۔ ہر رات کے بعد دن ہے۔ جس طرح رات باقی نہیں رہتی، اسی طرح ہر مشکل وقت بھی گزر جاتا ہے۔ آپ کو بس 2 کام کرنا ہے۔ جب مشکل وقت ہو، پریشانی ہو، چوٹ لگے، ایک ٹھہراؤ آ جائے، تو سمجھے گویا سوچنے کا موقع ملا ہے۔ اپنی غلطی بعض اوقات نظر آنے لگتی ہے، اس پر غور کرنا چاہیے۔ دوسرا کام، مایوس نہیں ہونا، کیونکہ رات کے اندھیرے کے بعد دن کی روشنی آئے گی۔ وہ تو جہانوں کا مالک ہو کر ساری عمر تمہارے پلٹ آنے کا انتظار کر سکتا ہے، تو تم چند لمحے اس کے جواب کا انتظار کیوں نہیں کر سکتے؟ بس توکل رکھو، کیونکہ اس آزمائش کے بعد تمہارے لیے قبولیت کا وہ مقام ہے جہاں تمہیں تمہارے مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ میری تمام لوگوں کے لیے دعا ہے، یا اللہ، کائنات کے سارے کام تیرے کن فیکون کے منتظر ہیں۔ یا رب رحیم، جتنے بھی لوگ مشکل میں ہیں ان کے لیے آسانی فرما دیجیے۔ پریشان حالوں کی پریشانیاں ختم کر کے ان کے لیے خوشیوں کا سما کر دیجیے، اور سب کے بگڑے کام سنوار دیجیے، آمین۔ ویورز، ویڈیو کو لائک شیئر کریں، اور ویڈیو کیسی لگتی ہے مجھے کامنٹ میں ضرور بتایا کریں۔ جزاک اللہ۔